سمرقند کے باہر ایک کارواں سرائے، مارچ 1242۔ بے کلی سی لکڑی کی شکستہ میز پر بیٹھے میری آنکھوں کے سامنے موم کی شمعوں کی لویں تھر تھر آئیں۔ اس شام مجھے جو کشف اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ بے حد روشن اور واضح تھا۔ کھلے ہوئے زرد گلابوں سے بھرے صحن والا ایک بڑا سا گھر، اور اس صحن کے درمیان دنیا کے خشک ترین پانی والا کنواں۔ وہ اواخر خزاں کی ایک پرسکون شب ماہ تھی۔ پس منظر میں چند شب خیز جانوروں کا شور اور بھونکنا تھا۔ ذرا سی دیر میں مہربان چہرے، چوڑے شانوں اور بادامی رنگ کی گہری آنکھوں والا ایک درمیانی عمر کا شخص میری تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ اس کے تاثرات آزردہ تھے اور اس کی آنکھیں بے پناہ اداس تھیں۔ شمس، شمس، آپ کہاں ہیں؟ وہ دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے چلا گیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، یوں جیسے کچھ ہونے کو تھا۔ وہ اس کا گواہ نہ بننا چاہتا تھا۔ الوؤں کی ہو بند ہو گئی، چمگادڑوں نے اپنے پر پھڑپھڑا کر بند کر دیے، اور حتیٰ کہ گھر کے اندر آتشدان کی آگ تک نہ چٹخی۔ دنیا پر ایک کامل سناٹا چھا گیا۔ آدمی آہستہ آہستہ کنویں کے قریب پہنچا، جھکا اور اندر جھانکا۔ شمس، محبی، اس نے سرگوشی کی، کیا آپ یہاں ہیں؟ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ آدمی مزید آگے جھکا اور ایک بار کنویں میں جھانکا۔ پہلے تو اسے پانی کی تاریکی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے سکا، لیکن پھر گہرائی میں کنویں کی تہہ میں اسے کسی شدید طوفان کے بعد پانی پر کسی شکستہ بیڑے کی طرح بے مقصد سا تیرتا میرا ہاتھ دکھائی دے گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں پہچان لی۔ وہ چمکتے سیاہ پتھر پورے چاند کو گھورتے ہوئے جو اب گہرے سیاہ بادلوں کے عقب سے نکل رہا تھا۔ میری آنکھیں چاند پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے آسمانوں سے اپنے قتل کی وضاحت کی منتظر ہوں۔ آہوزاری اور سینہ کوبی کرتے وہ آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا، وہ چلایا۔ تبھی ایک سائے نے تیزی سے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کی اور تیز مگر دبے قدموں سے وہ کسی جنگلی بلی کی طرح باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، لیکن آدمی نے قاتل کو نہ دیکھا۔ شدید کرب و اذیت کے عالم میں وہ چیختا اور چیختا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے نوکیلے ٹکڑوں کی صورت رات میں بکھر گئی۔ ارے تم کسی دیوانے کی طرح چیخنا بند کرو، یہ ناگوار شور بند کرو یا پھر میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا منہ بند کرو، تم نے سنا نہیں؟ بکواس بند کرو۔ بلند لہجے میں یہ الفاظ ادا کرنے والی آواز مردانہ تھی جو دھمکانے والے انداز میں قریب آتی جا رہی تھی۔ ذرا مزید دیر کو اپنے اس تصور کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے اسے سنا ہی نہیں۔ میں اپنی موت کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں ان رنجیدہ ترین آنکھوں والے شخص کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ اور وہ خزاں کی رات میں اتنی شدت سے مجھے کیوں تلاش کر رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کشف پر ایک اور نگاہ ڈال پاتا، کسی نے کسی اور جہت سے میرے بازو کو تھاما اور مجھے اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ مجھے اپنے منہ میں اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مجھے دوبارہ اسی دنیا میں کھینچ لایا۔ آہستگی سے، متذبذب، میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے برابر میں کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ کچڑی داڑھی اور گھنی مونچھوں والا ایک دراز قد فربا شخص تھا۔ میں اسے سرائے کے مالک کی حیثیت سے پہچان گیا۔ تقریباً فوراً ہی میں نے اس کے بارے میں دو چیزوں پر توجہ کی، یہ کہ وہ سخت بات چیت اور تشدد سے لوگوں کو دھمکانے والا آدمی تھا، اور یہ کہ اس وقت وہ مشتعل تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میرا بازو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ سرائے کا مالک ماتھے پر بل ڈال کر گرجا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھڑ دوڑ والوں کے لیے چیخنا بند کرو، یہ چاہتا ہوں میں۔ تم میرے گاہکوں کو ڈرا کر بھگا رہے ہو۔ واقعی کیا میں چیختا رہا ہوں؟ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ تم شرط لگا لو کہ تم چیخ رہے تھے۔ تم کسی ایسے ریچھ کی طرح چیخ چلا رہے تھے جس کے پنجے میں کوئی کانٹا گڑ گیا ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کیا تم رات کا کھانا کھاتے وقت اونگ گئے تھے؟ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی، اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک مطمئن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر بھی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں برادر، میں خوابیدہ تھا، نہ ہی میں نے برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے کہا، در حقیقت مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیے۔ پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے؟ سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا۔ مجھے الہام ہوا تھا، وہ بہت مختلف بات ہے۔ اس نے مجھے ہکا بکا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی مونچھوں کے سرے چباتا رہا۔ آخر وہ بولا، تم درویش باورچی خانے کے چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو، خصوصاً سرگرداں قسم کے درویش۔ سارا دن تم روزے رکھتے اور نماز پڑھتے اور جھلساتے سورج تلے چلتے ہو۔ کوئی حیرت نہیں کہ تمہیں اب بھی واہمے دکھائی دے رہے ہوں۔ تمہارا دماغ جھلس چکا ہے۔ میں مسکرا دیا۔
وہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے حواس گم کرنے میں کم ہی فرق ہے۔ تبھی طباق سے ایک بڑا سا تشت اٹھائے ہوئے 2 خدمتگار لڑکے نمودار ہوئے۔ تازہ بھنی بکری، خشک نمکین مچھلی، مرچ مسالے والے بکرے کا گوشت، گندم کی روٹی، کوفتوں کے ساتھ چنے اور دال کا شوربہ، دمبے کی دم کی چربی کے ساتھ فضا کو پیاز، لہسن اور مسالوں کی خوشبو سے معطر کرتے ہوئے وہ دالان میں گھوم کر سب کو تقسیم کرنے لگے۔ جب وہ میری میز پر رکے تو میں نے بھاپ اڑاتے شوربے کا پیالہ اور کچھ روٹی لے لی۔ کیا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کی رقم ہے؟ سرائے کے مالک نے ذرا اخلاق سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس نہیں، میں نے کہا، لیکن مجھے اس کے بدلے کچھ دینے کی اجازت دو۔ کھانے اور کمرے کے بدلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اس بات کا جواب اس نے کولہوں پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے ناک چڑھا کر دیا۔ تم نے ابھی مجھے بتایا کہ تمہیں کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے۔ یہ درست ہے، میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو۔ اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ کیا تک ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی جب ہر طرف خواری اور مصیبت ہی ہے؟ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے تنجام کے بعد ان سب سے ایک سی ہی کہانیاں سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پانی، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سرگرداں ہوں، میں نے کہا۔ میری جستجو خدا کے لیے جستجو ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، اس نے یکا یک گمبھیر آواز میں ترکی بترکی جواب دیا۔ خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو دراصل خود کو برا کہتا ہے، میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی اور کچھ ایسا جو بچکانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اگر خدا موجود ہے لیکن ہماری تکلیف پر انگلی تک نہیں ہلاتا تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر، میں نے کہا۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف اور ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراض کیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ 2 غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں ہذیان بک رہے ہیں۔ وہ سرکش ڈھٹائی کے ساتھ دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے 2 شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نمٹنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر پھٹکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لمحے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا، ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بمشکل سنائی تھی، اور اس کے سوا اس نے کوئی شور نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا۔ اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاہک کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنی بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی، یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ، میں بے ساختہ بولا، تم اسے جان سے مار دو گے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ تم ان سب سے پرے رہو درویش، یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر حشر کر دوں گا، سرائے کا مالک چلایا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ چند ثانیے بعد جب خدمتگار لڑکوں نے دونوں گاہکوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں جبکہ دوسرے کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں ایک خائف سی خاموشی اتر آئی۔ اپنے اس روب پر متفخر جو اس نے سب پر طاری کیا تھا، سرائے کے مالک نے ایک ترچی نگاہ مجھ پر دوڑائی۔
جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز بلند اور سرکش تھی، کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ آور پرندے کی طرح۔ تم نے دیکھا درویش، ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ تشدد میرا عنصر نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کا یہ عنصر ہم عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سو اگلی مرتبہ جب خدا سے بات کرو تو اسے یہ بتا دینا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عاجزی سے ذبح کیے جانے کی منتظر نہیں رہیں گی، وہ بھیڑیوں میں بدل جائیں گی۔ میں نے دروازے کی طرف جاتے کندھے اچکائے۔ تم غلطی پر ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھیڑ تھا جو اب بھیڑیا بن گیا؟ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بھیڑیا بن چکے ہو، لیکن تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ انصاف ہے۔ رکو، میری تم سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری پشت پر سرائے کا مالک چلایا، تم میرے مقروض ہو، کھانے اور بستر کے بدلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی۔ میں اس سے بہتر کچھ کروں گا، میں نے مشورہ دیا۔ میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مڑ کر اس کی طرف واپس آیا۔ جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا، پھر بھی میں نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لیا اور ہتھیلی سیدھی کی۔ اس نے مجھے پرے نہ دھکیلا۔ میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہرے، چٹکتے ہوئے اور غیر ہموار راستے پایا۔ ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ مجھ پر آشکار ہوئے، خاکستری، بھورا اور نیلا، اس قدر ہلکا کہ وہ تقریباً سرمئی تھا۔ اس کی روحانی توانائی کھوکھلی ہو چکی تھی، کنارے ہلکے کمزور تھے، یوں جیسے اس میں بیرونی دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی۔ اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرجھاتے پودے سے زیادہ زندہ نہ تھا۔ اپنی روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی تھی، جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے جو کچھ دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا، پہلے دھندلا سا، یوں جیسے پردے کے پیچھے، پھر بڑھتی ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ ہلکے بھورے بالوں والی ایک لڑکی، سیاہ نقش والے اوریاں پیر اور اس کے شانوں پر پھیلی کشیدہ کاری والی سرخ شال۔ تم نے اپنی محبوب کو کھو دیا ہے، میں نے کہا، اور اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی۔ وہ آگ میں گھرے جھونپڑے میں پھنسی ہے، گھر کے گرد جنگجو ہیں، نقرئی زین والے گھوڑوں پر سوار، سوکھے چارے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بوجھل بو۔ منگول گھوڑ سوار، ان کی چپٹی اور پھیلی ہوئی ناکیں، موٹی اور اندر کو گھسی گردنیں اور پتھر جیسے سخت دل۔ چنگیز خان کی طاقتور فوج۔ تم نے اپنے 2 پیاروں کو کھویا ہے۔ میں نے اپنی تصحیح کی۔ تمہاری بیوی تمہارے پہلے بچے سے حاملہ تھی۔ اس کی تنی بھویں سیدھی ہو گئیں، اس کی آنکھیں اپنے چمڑے کے جوتوں پر جم گئیں اور اس کے ہونٹ سختی سے بھنچ گئے۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر کسی پڑھنے کے ناقابل نقشے جیسی لکیریں پڑ گئیں۔ اچانک وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا۔ مجھے ادراک ہے تمہیں اس سے کوئی دلاسا نہ ملے گا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کی جان آگ کے دھوئیں نے نہیں لی تھی۔ اس کے سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آ گرا تھا، وہ فوراً ہی مر گئی تھی، بغیر کسی تکلیف کے۔ تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اسے ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی تھی۔ سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا، اپنی بھویں اچکا لی۔ اس کا لہجہ یہ پوچھتے چڑچڑا سا ہو گیا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے سوال نظر انداز کر دیا۔ تم اس کی مناسب تدفین نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہے ہو۔ تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں رینگ کر اس گڑھے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی، لیکن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہیں، ابدیت میں سفر کرتے، روشنی کے کسی دھبے کی طرح آزاد۔ میں نے پھر ہر لفظ کو ناپتے تولتے مزید کہا، تم دوبارہ بھیڑ بن سکتے ہو، کیونکہ وہ ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پرے کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برتن کو چھو لیا ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش، وہ بولا۔ میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا، لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ میں تمہاری صورت دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے، لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے۔